الحمد للہ الذی انزل القرآن والصلاة والسلام علی محبوب الرحمن چدمبرم کو نکلتا ہوں ہماری مشیر وعلی آلہ واصحابہ ذوی العلم والعرفان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انک لن تستطیع معی صبرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف کی 60 پر 7 نمبر کی آیت ہے۔ 66 آیتوں کی تفسیر بفضلہ تعالی ہو چکی ہے۔ گزشتہ ہفتہ بارش کی مہربانی کی وجہ سے قرآن کی تفسیر نہیں ہوئی، تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں عرض کروں کہ ان آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ خضر نام ہے لیکن خضر کہنا بہت معروف و مشہور ہے، اسی لیے ہم بھی خضر ہی کہتے ہیں، خضر علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کیا کلیم اللہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ یہ سوال کسی سے بھی اگر پوچھا جائے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب توریت، اگر یہ سوال کسی سے بھی پوچھا جائے تو ہر ایک یہی جواب دے گا کہ سب سے زیادہ علم والا انسان اس وقت دنیا میں موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی جواب دینا پڑا کہ میں ہی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کہ اس جواب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمانا چاہتا۔ دیکھیے، رنگین کپڑا اگر اس میں کچھ دھبا پڑ جائے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، بالکل سفید کپڑے میں ہلکا سا دھبا پڑے تو ہم فوراً اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا سفید اور پاکیزہ کپڑا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کی زبان سے یہ بات نکلی تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ ایک انسان ہے دنیا میں جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب ذوالجلال، مجھ سے زیادہ علم والا کوئی ہے تو میرے مولا مجھے اس انسان تک پہنچا دے تاکہ میں وہاں جاؤں اور اس سے علم حاصل کروں۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا جواب، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، تواضع، انکسار۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہرگز نہیں کہا کہ اے پروردگار، مجھ سے زیادہ علم والا آدمی کون ہو سکتا؟ کیا میرے سوا بھی کوئی صاحب کتاب، صاحب شریعت پیغمبر ہے؟
ایسا سوال موسیٰ علیہ السلام نے بالکل نہیں کیا۔ تو اس واقعے سے ایک دوسرا مقصد بھی واضح ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ اس وقت زمین میں سب سے زیادہ علم والا آدمی میں ہوں، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، مگر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ تکبر تھا، تو اللہ نے اسے بھی کلیئر کر دیا کہ دیکھو میرے موسیٰ میں تکبر ہوتا تو وہ دوسرے کے پاس جا کر علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تیار ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تم نکلو، جہاں دو دریا ملتے ہیں، دو دریاؤں کا سنگم ہے، اس جگہ تمہیں ایک آدمی ملے گا، اس سے جا کر علم حاصل کر لینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع، ان کے خادم تھے یوشع، دیکھیں اپنے خادم کو بھی ساتھ لے کر جاتے۔ دوسرا اگر علم بھی حاصل کرنے جاتا تو سب کو ہٹا دیتا، وہ دیکھ کر دوسروں کو بول دے گا نا، جا کر ان کو وہ پیغمبر سمجھتے، کلیم اللہ سمجھتے، یہ بھی جا کر ایک کے پاس علم حاصل کرے بولے گا نا۔ وہ جھجک بھی موسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں تھی۔ اپنے ساتھ خادم کو لیتے ہیں اور خادم سے کہتے ہیں کہ دیکھ یہ توشہ دان ہے، اس کے اندر بھنی ہوئی مچھلی ہے، اگر یہ مچھلی غائب ہو جائے تب تو مجھے بتا دینا۔ تو وہ لے کر چلے، اچانک وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ مچھلی کی طرح نکل کر مٹی میں سرنگ بنا کر اندر چلے گئے۔ یہ منظر دیکھا، کس نے دیکھا؟ یوشع علیہ السلام، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے۔ الحمدللہ ان کی خبر کی زیارت بھی مجھے نصیب ہوئی، عراق میں ان کی خبر ہے، یوشع بن نون صاحب موسیٰ، یوشع۔ تو منظر دیکھ کر ایسی ان پر کیفیت طاری ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ہی بھول گئے۔ کبھی کبھی آدمی جس چیز کو زیادہ یاد رکھتا ہے اسی کو بھول جاتا ہے، زیادہ جس چیز کو یاد کرتے کرتے عین وقت پر اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو دوسرے دن دفتر کو لے کر جانا ہے، مدرسہ لے کر جانا ہے، ساری رات یاد کر کے اپنے قریب رکھ لیتے، نکلنے کے وقت وہ چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو یوشع علیہ السلام بھی بھول گئے۔ کچھ دور چلتے چلتے تھک گئے۔ تھک جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا، کیا یوشع بہت بھوک لگی ہے، بہت طبیعت تھک گئی ہے، توشہ دان میں سے توشہ نکال کر دے، مچھلی تو تھی، کھانے کی کوئی چیز دو، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، دوپہر کا کھانا نکالو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ تھیلی کھولو جس کے اندر توشہ ہے، تب یاد آ گیا یوشع علیہ السلام کو، فوراً یاد آیا اور کہا یوشع علیہ السلام نے، اے اللہ کے کلیم معاف کیجئے، مچھلی نکل کر بھاگی۔ وہ عجیب تھا اس کا منظر۔ دیکھیے آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، سامنے چکن بریانی ہے، اچانک مرغے نکل کر بھاگے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ یا مچھلی بھن کر تل کر آرام سے دسترخوان پہ رکھے، اچانک یہ مچھلی اچھل کر جا کے پانی میں گر کے تیرنے لگے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ وہ یوشع علیہ السلام تھے جو زندہ تھے، دوسرا آدمی زندہ بھی نہیں رہے گا، فوراً ہیبت کی وجہ سے لمبا پڑ جائے گا۔ تو یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا اثر ان کے اندر وہ ہمت آ گئی، دیکھتے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، بولے میں بھول گیا، میں بتانا ہی چاہا مگر شیطان نے ایسی غفلت طاری کر دیا کہ میں بھول گیا۔
تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کون سی جگہ یہ ہوا وہ تو تجھے یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہے۔ تو کہا کہ واپس چل، ذالک ما کنا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی چیز میں جاننا چاہتا تھا، کیونکہ ہماری منزل وہی ہے، وہیں پر میرے استاد مجھے ملنے والے ہیں۔ تو واپس ہوتے 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 وہ جگہ آ گئی، وہ مچھلی جو اچھل کر راستہ بنا کر گئی وہ نشان یوں ہی تھا۔ تو وہاں پر آ کر بولے یہاں پر ہی خدا کا ایک ایسا بندہ ہے جو موسیٰ سے زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں۔ یہ چیز پیغمبروں کے پاس ہوتی ہے، اللہ بڑا مقام دے دیتا ہے، جتنا مقام بڑا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ عاجزی ان کے اندر ہوتی ہے، اتنی زیادہ عاجزی ہوتی ہے۔ اسی لیے مولانا رومی فرماتے ہیں عجز کار انبیاء و اولیاء، عاجزی مقبول دربار خداست۔ عاجزی کرنا یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں، یہ تو نبیوں کا اور ولیوں کا کام۔ دیکھیں کوئی خالی گھڑا ہے عاجزی کرتا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود عاجزی کرے یہ بڑی بات ہے۔ یہ چیز ولیوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ولیوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ ٹھوکر میں قیامت ہوتی ہے، مٹھی میں زمانہ ہوتا ہے، ان کی شان ہوتی ہے۔ جو عشق نبی میں کامل ہے بس ان کی حالت ہوتی ہے ٹھوکر میں زمانہ ہوتا ہے، ٹھوکر میں قیامت ہوتی ہے، مٹھی میں زمانہ ہوتا ہے، مگر پھر مسکین کی طرح نہیں۔ جب جلال آ جائے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ یہیں رکو، دیکھتا ہوں جا کر۔ حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جا کے قریب سلام عرض کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم دیا ہے، مجھے بھی آپ کے علم سے نواز دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں حل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں، علی ان تعلمنی، اس امید پر کہ آپ مجھے سکھا دیں گے، مما علمت رشدا، جو علم و حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی آپ سکھائیں گے، میں آپ کے پیچھے رہوں۔ دیکھیں اس میں استاد کا ادب ہو، یہ نہیں کہا کہ حل اصاحبک، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ نہیں کہا حل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے رہوں، کیونکہ شاگرد کو استاد کے پیچھے ہی رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ حالانکہ استاد اور شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے استاد کی صحبت حاصل ہے، صحبت حاصل ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، اس میں بھی بے ادبی نہیں ہے۔ مجھے میرے پیر و مرشد کی صحبت حاصل ہے، استاذ کی صحبت حاصل ہے، باپ کی صحبت حاصل ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے اندر ادب دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ آپ کے صحبت میں رہوں، بلکہ یہ کہا آپ کے پیچھے پیچھے رہوں۔ حل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں، علی ان تعلمنی، اس بات پر، اس شرط پر، اس کا ترجمہ کرنا مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا، اس امید پر کہ آپ مجھے سکھا دیں گے، مما علمت رشدن، جو رشد یعنی جو حکمت، جو دانائی، جو وزڈم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیں گے۔ قال، خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، یقیناً تم میرے ساتھ ہرگز صبر ہی نہیں کر سکتے، میرے ساتھ چلیں گے صبر نہیں کر سکتے، یو آر انیبل ٹو آبزرو دا پیشنس، تم میرے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ وہ بھی کس طرح کہا، لن تستطیع،
یہ جو ہے مستقبل مؤکد بلند ہے، جس کا مطلب ہے ہرگز صبر نہیں کر سکتے. یو ول نیور آبزرو پیشنس. نیور کا معنی آتا ہے ہرگز نہیں کر سکتے. یعنی اس طرح کہہ رہے ہیں حضرت خضر گویا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مزاج کو جان لیا. صبر نہیں کر سکتے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، پھر پوچھتے ہیں خضر علیہ السلام وَكَيْفَ تَصْبِرُ، کیسا تم صبر کریں گے موسیٰ؟ اے حضرت موسیٰ آپ کیسا صبر کریں گے؟ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کو آپ نے مکمل طور پر نہیں جانا کیسا صبر کریں گے؟ آپ ضرور پوچھیں گے، آپ ضرور اعتراض کریں گے، یہ کیوں، یہ کیسے، یہ سوال کریں گے. آپ خاموش نہیں رہ سکتے نا. قال، اب موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے. انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں صبر کروں گا. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا. ولا عاصی لک امرن، کسی بھی بات میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، آپ کو اپوز نہیں کروں گا، آپ کے خلاف نہیں بولوں گا، خاموشی سے چلوں گا میں انشاءاللہ. آپ دیکھیے، مجھے آزمائیے. قال، تب حضرت خضر نے کہا، یہ دونوں کے درمیان مکالمہ شاید کوئی نہ جانے، کانورزیشن سمجھ میں آ جاتا. اردو میں مکالمہ کہیں تو کسی کی سمجھ میں شاید نہ آئے، اس لیے ذرا انگریزی لفظوں کا سہارا لے لینا پڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اب وعدہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. انشاءاللہ آئی ول ناٹ ڈیزوبے یو، میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا. قال، خضر علیہ السلام نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر تم میرے پیچھے چلو، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی بھی بات کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا. You should not raise any question about anything، کسی بھی چیز کے بارے میں ایک سوال بھی نہیں کرنا. کوسچن، سوال، ایسا کی کر ڈالے، ویسا کی کرا لے. یہ اکثر محفلوں میں ہوتا ہے. جو لوگ عقل مند ہیں وہ خاموش رہ جاتے ہیں. کسی عالم کی محفل میں یا کسی شیخ کی محفل میں جو جائے قدم، وہ کیوں ویسا کر ڈالے سو، وہ کہ اسے زیادہ دیے اسے کم دیے سو. اب بھی چاہے اسے بلا کو نام سامنے بٹھا ڈالے، پہلے بیٹھا سو آدمی کو پیچھے بٹھانا تمہیں، فوراً سوال کرتے. جاہل لوگ، جو اہل علم ہوتے ہیں وہ یہ کہتے کہ حضرت کچھ کر رہے ہیں، استاد کچھ کر رہے ہیں تو اس میں ضرور حکمت ہوگی. وہ حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا دماغ چھوٹا ہے، ایسا سمجھتے. تو علم حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ بے جا سوالات نہیں کرنا. یہ خضر علیہ السلام ایک شرط لگا دیتے، کنڈیشن لگا دیتے. فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے چلو، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں سوال مجھ سے نہیں کرنا. حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو بتا دوں، میں خود ہی اس کا ذکر کروں، میں خود ہی اس کی وضاحت کر دوں گا. میں جب تک وضاحت نہیں کروں گا تم مجھ سے نہیں پوچھنا، لیکن میں وضاحت ضرور کروں گا، انشاءاللہ وضاحت کروں گا. خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں سمجھاؤں گا ضرور، میں ایکسپلین کروں گا، کیونکہ سکھانا ہی تو میرا کام ہے. تم سیکھنے کے لیے آئے، سکھانا میرا کام ہے، مگر خاموش رہے.
میں خود ہی بتاؤں گا۔ تو دونوں میں معاہدہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کر لیا کہ اے حضرت خضر، میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، میرا منہ بند رکھوں گا، بس خاموشی سے چلوں گا۔ فانطلقا، اب دونوں نکلے، موسیٰ علیہ السلام بھی نکلے، خضر علیہ السلام نکلے۔ اب یوشع علیہ السلام کیا ہوئے وہ نہیں، شاید وہاں سے وہ الگ ہوئے، کیونکہ راز کی باتیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں راز کی باتیں ہونے والی ہیں، لہٰذا ان کے شاگرد پیچھے ہو گئے۔ یہاں تک تو میرے ساتھ تھے، دیکھا میرے استاد مل گئے، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد ان کے شاگرد کا ذکر نہیں آ رہا، تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ وہاں سے الگ نکل گئے۔ اب یہ دونوں چلے، فانطلقا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فانطلقا عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سنگولر پلورل ہی نہیں، سنگولر ڈیول اور پلورل۔ ڈیول یعنی تثنیہ، ایک آدمی کے لیے ایک لفظ، دو کے لیے ایک الگ لفظ، تین کے لیے الگ لفظ، جبکہ دیگر زبانوں میں واحد جمع، سنگولر پلورل دو ہی ہوتا، عربی میں تین، سنگولر ڈوول پلورل، تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فانطلقا، دونوں نکل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ دونوں کشتی میں سوار۔ سفینہ، سفینہ کا معنی ہے کشتی، کشتی میں سوار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی چڑھ گئے، حضرت خضر بھی چڑھ گئے، بڑھ گئے۔ خرقہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر ایک روزن ڈال دیا، بیٹھ کر ایک سوراخ بنا دیا، بیٹھے بیٹھے سوراخ بنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیسا خاموش ہے، کشتی میں بیٹھے، اب بیٹھ کر اس میں سوراخ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پانی اندر گھس جائے گا، پانی گھسا تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی، بیکار اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، 10-15 آدمی ہیں یا 50-60 آدمی ہیں، پورے ڈوب جائیں گے اور ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ، دونوں نکل پڑے، یہاں تک کہ دونوں جب کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، اس میں سوراخ ڈال دیا خضر نے علیہ السلام۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اخرقتہ، اے استاد محترم، آپ نے سوراخ لگا دیا، اس کے اندر سوراخ بنا دیا، ایک ہول ڈالا ہے۔ یہ ہول کیا ہوگا؟ ہول شپ کو لے کے ڈوب جائے گا نا۔ یہ جو سوراخ آپ نے بنایا ہے، خرقتہ، تم نے اس میں سوراخ ڈالا، لتغرق اہلہا، کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ان تمام کو ڈبو دینا، یہ نیت ہے کیا تمہاری؟ یہ کیا کام ہے؟ لقد جئت شیئا امرا، تم نے تو ایسا کام کیا جو مناسب نہیں، کشتی میں بیٹھ کر کشتی میں سوراخ ڈالنا، یہ اچھا کام ہے کیا؟ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ فوراً یہ اعتراض کر دیا موسیٰ علیہ، ان کا مزاج ہی ایسا تھا، کوئی غلط کام ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکتے۔ قال، تب خضر علیہ السلام نے کہا، علم وقل، میں نہیں بولا کیا؟ پہلے ہی بول دیا نا میں، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میں پہلے بول دیا، I have already told you، پہلے ہی میں تم کو بول دیا، نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، میرا ہر کام ٹیڑھا دکھے گا، لیکن وہ ٹیڑھا کام ہی بالکل سیدھا کام رہے گا، تم نہیں صبر کر سکتے، بولا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سنبھل گئے، کوئی بحث نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ کیا ہے ایسے کام کرے تو دیکھ لے کر ہننا کیا ہمیں، یہ نہیں بولے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ مت کیجیے، یعنی ایسا مجھے ٹائٹ مت پکڑو،
میرا مواخذہ مت کرو، میری گرفت مت کرو، بما نسیت، میں بھول گیا، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، مجھے سوال نہیں کرنا، میں سوال نہیں کر سکتا، آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا، انسٹرکٹ کر دیا آپ نے کہ میں سوال نہ کروں، یا بتا دیے لیکن میں بھول گیا، اس واسطے مجھے میری گرفت مت کرو، زیادہ مت پکڑو، ولا ترہقنی من امری عسرا، میرے معاملے میں سختی سے کام مت لو، اتنا اسٹرکٹ ہو گئے تو کیا ہوگا، ذرا نرم ہو جاؤ، میں معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت پیش کی، یہ ایک حادثہ ہو گیا۔ یہ جو سوراخ بنایا کشتی میں کیوں، یہ بعد میں بتائیں گے، اب سوال نہیں کرنا۔ فانطلقا، پھر یہ دونوں نکل پڑے، کون دونوں؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر، حتیٰ اذا لقیا غلام، دونوں کے سامنے ایک لڑکا آیا، چھوٹا لڑکا، 7 سال کا 8 سال کا، ایک لڑکا آیا، دونوں جا رہے تھے، ایک بچہ آیا سامنے، فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو جان سے ہی مار ڈالا، قتل کر دیا، سر پکڑ کے موڑ کے ایک پٹکتے، بچہ لمبا ہو گیا، آنکھ بند کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے، معصوم بچہ، بڑا آدمی بھی نہیں، غلام کا معنی یہ ہے چھوٹا بچہ، کیا عمر تھی اس کی، 4 سال کی تھی، 5 سال کی، اتنا پیارا پیارا بچہ۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک ایسی جان کو تم نے لے لیا ہے، نفسا زکیہ، وہ پاکیزہ نفس ہے، بے گناہ بچہ ہے، اگر بڑا آدمی رہتا تو شاید کوئی غلطی کیا ہوگا، ارے یہ 4-5 سال کا لڑکا، اس کو تم نے مار دیا بغیر نفس، کسی جان کے بغیر، مطلب یہ کہ یہ بچہ کسی کو قتل کر دیتا تو اس کی سزا دینے کم از کم آپ قتل کر دیں تو ٹھیک تھا، یہ بچہ خاموش آ رہا، ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کیا، وہ جا رہا ہے، آپ پکڑ کے اسے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ جان سے ہی مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک ایسا کام کر دیا جو منکر، نکر یعنی اچھا کام نہیں، آپ جو کریں وہ اچھا کام ہے۔ 15 پارے ختم ہو گئے ہیں، اب 16 پارہ شروع ہو رہا ہے۔ قال الم اقل لک، خضر علیہ السلام نے کہا، میں آپ سے پہلے بول دیا نا، انک لن تستطیع معی صبرا، یقیناً آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میں پہلے ہی بول دیا نا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں، ارے پہلے ایک اور کام بھی بڑا عجیب ہے، پہلے تو کشتی والوں نے جگہ دی کہ آؤ بھائی کشتی میں بیٹھو، اب یہ کار والا جا رہا ہے، جاتے جاتے وہ ہم کو لفٹ دے رہا ہے، آؤ کار میں بیٹھو، کار میں بیٹھ کے اس کے بریک کو توڑ دیا، اسٹیئرنگ مار کے پھوڑ دیے، یا اس کا شیشہ مار کے پھوڑ دیے تو کیا بولیں گے؟ بھائی بٹھایا، یہ توڑنے بٹھایا، کشتی میں بٹھائے تو بیٹھ کر اس میں سوراخ ڈال دیے، اور سامنے ایک لڑکا آتا ہے، بچہ، اسے پکڑ کر ایسی بے دردی سے مار دیا تو کہا دیکھو میں پہلے بول دیا نہیں کیا؟ تم موسیٰ علیہ السلام ان سألتک عن شیء بعد، دیکھو اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھا، اس کے بعد، بعدہا، اس قصے کے بعد اگر میں آپ سے پوچھا، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھو، تم مجھے ہٹا دو، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ بھی جو ہے میرا حضور قبول کرتے کرتے بہت زیادہ حضور قبول کر، ایک بار نہیں 2 بار غلطی کر دیا میں، کیا کرو، واقعہ 2 ہوئے اور تیسرا واقعہ بھی ہے، ختم کروں یا آئندہ بار؟ خیر، یہ ایک آیت، یہ تیسرا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں،
نہیں تو ایک پریشانی رہے گی کیا ہوا کیا ہوا۔ فانطلقا، پھر دونوں نکل پڑے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں نکلے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ ایک بستی کے اندر گئے، بستی والوں کے پاس آئے، استطعما اہلہ، دونوں نے یعنی موسیٰ اور خضر علیہ دونوں نے بستی والوں سے کہا کہ ایک وقت کا کھانا کھلا دو، ہم مسافر ہیں، بہت دور سے آئے ہیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، بستی والوں نے کہا کہ ہم تم کو مہمان نہیں بنائیں گے، یعنی ہم تمہاری ضیافت نہیں کریں گے، یہ ایک لقمہ کھانا بھی تم کو نہیں دیں گے۔ ایسے بے مروت لوگ، بد تہذیب لوگ، بستی کے لوگ دونوں جا کر ایک وقت کا کھانا کھلا دو، تو بڑے بڑے مالدار ہیں اس بستی میں، مگر وہ صاف صاف بولتے نہیں کھلائیں گے ہم، بھائی بھوک لگی تو لگنے دو، ہم نہیں کھلائیں گے۔ فوجدا فیہا جدار، تو ان دونوں نے دیکھا، یعنی موسیٰ اور خضر نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک دیوار، یرید ان ینخض، دیوار اتنی ڈیمیج ہو گئی، اتنی بوسیدہ ہو گئی کہ گرنے جا رہی تھی، ابھی ایک 10-15 منٹ ہو جائیں گے تو دیوار گر ہی جائے گی۔ فَأَقَامُوا، تو خضر علیہ السلام اس دیوار کو مضبوط بناتے تھے، اگر دیوار گرتی تو بستی والے مرتے۔ قال، تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر، یہ بستی والے ہم کو ایک وقت کا کھانا نہیں دیے، آپ کم از کم اتنا تو کرتے، اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ آپ دیوار مضبوط کرنا جانتے ہیں، وہ بستی کے لوگ نہیں جانتے، اگر جانتے تو وہ لوگ خود کر لیتے تھے، تو آپ ان کو دھمکی دیتے، وارن کرتے کہ دیکھو یہ دیوار گرنے والی ہے، میں اسے برابر کروں گا تو اتنا پیسہ تم مجھے دینا۔ جب پیسہ دیتے تو ہم ان سے کھانا خرید کر کھا سکتے تھے، مگر جو برا سلوک کیا ہے تمہارے ساتھ، ان لوگوں کی بستی کی دیوار کو آپ نے بڑی محنت کر کے کھڑا کر دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ کم از کم مزدوری تو لے لیتے، مزدوری لے لیتے تو ہمارا کام بن جاتا، ہم مزدوری لے کر وہ پیسہ دیتے، پھر ان سے کھانا خریدتے، کچھ بھی ہوتا۔ قال، اب خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہوئی، اس کے بعد ہمارا سفر ختم، ہمارا سفر ختم ہو گیا۔ سأنبئک، میں عنقریب تم کو بتا دوں گا، بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تم جو صبر نہیں کر سکے ان واقعوں کی، ان حرکتوں کی حقیقت اب میں واضح کروں، تعویل بتاؤں، یعنی اصلی مقصد میرا کیا تھا، میں کیوں کشتی میں سوراخ بنایا، کیوں اس معصوم بچے کو میں بڑی بے رحمی سے مار دیا، اور وہ بدتمیز بستی والوں کی دیوار کو میں نے کیوں مضبوط کر کے کھڑا کیا، یہ میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں، اب میں وہ شروع کروں تو بہت وقت ہو جائے گا، یہاں تک رکھ دیں گے، اس کے بعد کا انشاءاللہ آئندہ محفل میں عرض کریں گے۔ تو اب درس حدیث کا بھی مرحلہ ہے، ایک دو حدیثیں عرض کیے دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب کا نام سنن ابو داؤد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البرکت تنزل وسط الطعام، برکت کھانے کے بیچ اترتی ہے۔ مثلا روٹی ہے تو روٹی کا جو بیچ کا حصہ ہے وہاں پہ برکت اترتی ہے، یا چاول ہے تو رکابی کے اندر بیچ کا جو حصہ ہے وہاں پر کیا اترتی ہے؟ برکت اترتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْ حَافَّتَيْهِ، لہٰذا برتن کے
دو کناروں میں سے کھاؤ، ادھر سے ادھر سے کھاؤ، کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ ولا تاکلوا من وسطہ، بیچ میں سے مت کھاؤ، کنارے سے کھاؤ۔ مثلا روٹی ہے تو کنارے سے توڑ توڑ کے کھاؤ، بیچ میں سے مت توڑو، کیونکہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔ اگر تم ہاتھ رکھ دیں گے تو اترنے والی برکت کو تم نے تمہارے ہاتھ سے روک دیا۔ تو اس کے اندر تہذیب بھی ہے۔ دیکھیں مسلمان بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتا ہے۔ دعوتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کتنا بھی ان پڑھ ہو، اس کے کھانے میں تہذیب رہے گی، اور کافر بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ رہے گا، کھانے میں تہذیب نہیں رہے گی۔ اب مسلمان اسی طریقے سے کھائے گا کہ پلیٹ میں رکابی میں کھانا ہوگا، سامنے سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا کر پھر ادھر کے کھانے کو کھینچ کھینچ کے کھائے گا۔ کافر ایسا رکھے گا کہ گویا کھاتا نہیں ہو، کسی پہ پنجہ مار رہا ہے، ہاتھ رکھ کے ادھر سے ادھر سے ملا کر نوالا نہیں بنائے، بلکہ ایک ہٹ کا لنڈا بنا کے منہ ایسا کھول کے گھسائے گا، اب لمحہ گیا تو دوسرا لمحہ اسے کھانے کو نہیں ملے گا، جلدی 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 کھائے۔ وہ بد تہذیبی ہے، یہ تہذیب۔ میرے ایک استاذ کہتے تھے کہ دیکھو مسلمان کیسا بھی جاہل ان پڑھ رہے، اگر اس کے ناک میں سردی کی وجہ سے ریٹ آ گیا تو دستی وہ اٹھا کر صاف کرے گا۔ وہی غیر مسلم وہ کچھ بھی رہے، اگر اسے آ گیا تو بس اپنی آستین سے ہی صاف کرے گا، اس کے پاس تہذیب نہیں۔ ہم کو ہمارے نبی نے تہذیب سکھائی، نبی کا صدقہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو سکھا دیا، ماں باپ نے ان کے ماں باپ سے سیکھا، ان کے ماں باپ نے ان کے ماں باپ سے سیکھا۔ یہ کہاں جا کے رکتی ہے یہ چیز؟ صحابہ کو تہذیب ہمارے نبی نے سکھائی۔ دیکھیے ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی نے، غالباً خالد بن ولید نے دشمن سے کہا کہ واقعی ہم گوار تھے، جاہل تھے، بدتمیز، بد تہذیب، احمق، لڑنے والے، جھگڑنے والے، خون کرنے والے۔ ہمارے نبی نے آ کر ہم کو سلیقہ سکھایا، ہم کو اصلی انسان بنایا، ہر چیز کا طریقہ ہمارے نبی نے بتا دیا۔ تو سامنے والا مذاق کرتے ہوئے بولتا تمہارے نبی نے تم کو ہگنا متنا بھی سکھا دیا کیا؟ پوچھتا۔ تب کہا واقعی وہ بھی سکھائے۔ ہمارے حضور نے کہا کہ جب استنجا کی حاجت ہو، بیت الخلاء کو جاؤ تو سر پہ کپڑا رکھو، پہلے بایاں پاؤں رکھو، جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو، بایاں پاؤں رکھ کے اندر جاؤ، جانے کے بعد بائیں طرف زور دو، پھر پورے اہتمام کے ساتھ ڈھیلے سے استنجا سکھاؤ، اگر پانی ملتا ہے تو پانی سے صاف کرو، کرنے کے بعد ذرا کھنکار لو تاکہ پورے خطرے باہر آ جائیں، پھر استنجا کرنے کے بعد باہر آؤ تو سیدھا پاؤں پہلے رکھو، پھر کہو کہ الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے گندگی سے تم کو بچا کر نکال لیا۔ یہ سب باتیں ہمارے حضور نے سکھائی۔ تو پوچھتا ہے ہگنا بوتنا سکھا، وہ بھی سکھایا ہمارے، کیا نہیں سکھایا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ کا شکر ہے جس نے گندگی کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت دے دی۔ اگر وہ گندگی نہیں نکلتی تو میں کتنا بے قرار ہو جاتا۔ یہ سب ہمارے حضور نے سکھایا۔ تو حیران ہو گیا، وہ سوچا کہ یہ پوچھوں گا تو غصہ آ جائے مجھ سے، غصہ آ کے کیا پوچھتا ہے تو بولے، غصہ ہی نہیں آیا، وہ بھی سکھایا۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم دی، کوئی گوشہ میرے نبی نے تشنا نہیں رکھا۔ ہر موقع پر انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک سارے کاموں کا طریقہ حضور نے سکھایا۔
پیدا ہوا بچہ تو اس کا نام رکھو، اس کی تہنیک کرو، اس کا عقیقہ کرو، اس کی تعلیم و تربیت، پھر اچھی جگہ اس کا رشتہ کرو، پھر اس کے ساتھ اس کی تربیت کیسے کرنا، 7 سال تک اس کے ساتھ لاڑو پیار کرو، 7 سے 14 تک اس کی تربیت کرو، 14 سے 21 تک جو ہے اس کے بھائی کی طرح رہو، پھر اس کے بعد اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہاں تک ہمارے حضور نے بتایا، ہر چیز کی حضور نے تعلیم دی ہے۔ تو کھانے کا طریقہ بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔